بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سیکنڈ ایئر کے حصہ غزل سے شیخ غلام حمدانی مصحفی کی پہلی غزل۔ تو عزیز طلبہ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، شیخ غلام حمدانی مصحفی 1751 میں پیدا ہوئے تھے اور 1824 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ شیخ غلام حمدانی مصحفی کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ ہے 1751 اور ان کی جو وفات ہے وہ ہے 1824۔ عزیز طلبہ، شیخ غلام حمدانی مصحفی کی غزل کا جو مطلع ہے، مطلع کہتے ہیں عزیز طلبہ غزل کے پہلے شعر کو، اور اس میں دو شرطیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ غزل کا پہلا شعر ہو، اور دوسرا جو ہے اس کے دونوں مصرے جو ہے وہ ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں۔ اگر ردیف نہ بھی ہو تو گزارا ہوتا ہے، مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غزل ہوتی ہے لیکن قافیے کا ہونا ضروری ہے۔ تو غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں اسے مطلع کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، شعر کہتا ہے: دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہگیں رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم کری رہا۔ عزیز طلبہ، شیخ غلام حمدانی مصحفی کی جو غزل ہے اس کا جو مطلع ہے اس میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں جب تک بھی میرا بسیرا رہا، تلک کے معنی تک کے ہیں، اندوہگی غم زدہ یا غمگین کے معنی میں ہے، قریب کے معنی جو ہے وہ قریب یا پاس کے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں جب تک بھی رہا تو میں غمگین رہا، غم زدہ رہا۔ کسی نے کہا تھا نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ لیکن عزیز طلبہ، اس کے باوجود انسان دنیا سے دل لگا بیٹھتا ہے، دنیا داروں سے دل لگا بیٹھتا ہے، دنیا سے محبت کر بیٹھتا ہے، دنیا کی چیزوں سے محبت کر بیٹھتا ہے، اور پھر اسے جب ان میں وفا نہیں ملتی یا وہ چیزیں نہیں ملتی یا جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کی طرف سے التفات نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، تو پھر انسان غمزدہ ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی انسان کی زندگی میں خوشیاں کم ہیں اور غم جو ہیں وہ زیادہ ہیں، تو اسی حقیقت کو جو ہے وہ شاعر نے بیان کیا ہے کہ میں دنیا میں جب تک بھی رہا میں غمگین رہا، میں رنجیدہ رہا، میں غم زدہ رہا، اور پھر غم دل سے اور دل سے میرے غم کری رہا۔ غم جو ہے وہ میرے دل کے آس پاس رہا، غم جو ہے وہ میرے دل کے ارد گرد رہا، دل کے قریب رہا، اور میرا دل جو ہے وہ غم کے قریب رہا، وہ غم کے آس پاس رہا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ شاعر جب تک دنیا میں رہا ہے خوش نہیں رہا بلکہ غم زدہ اور رنجیدہ رہا ہے، اور ہر شخص کا، ہر ایک آدمی کا دنیا میں رہتے ہوئے یہی مسئلہ رہتا ہے کہ اسے دنیا میں وفا نہیں ملتی، دنیا سے وفا نہیں ملتی، اور جب اسے دنیا داروں سے وفا نہیں ملتی تو وہ پھر آٹومیٹکلی جو ہے وہ رنجیدہ بھی ہوتا ہے، اندوہگین بھی ہوتا ہے، غم زدہ بھی ہوتا ہے، اور غم کے بادل جو ہے وہ اس پر چھائے رہتے ہیں، غم کے بادل کبھی جو ہے وہ چھٹتے نہیں ہیں۔ عزیز طلبہ، مطلع کے بعد ہم بڑھیں گے حسن مطلع کی طرف۔ تو اس میں شاعر کہتے ہیں: رونے سے کام بس کے شب اے ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سرے آستین رہا۔ ہم نشیں عزیز طلبہ ساتھی کو کہتے ہیں، اور آستین جو ہے یہ کرتے کا جو کف ہوتا ہے، آستین کا جو کونا ہوتا ہے وہ شاعر آنکھوں پہ جو ہے وہ لگاتا رہا ہے،
اور کرتا کیا رہا ہے؟ رونے سے کام بس کی شب ہے ہم نشیں رہا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں ساری رات جو ہے، شب رات کو کہتے ہیں، ساری رات جو ہے اور وہ روتا رہا ہوں، ساری رات میں آنسو بہاتا رہا ہوں، ساری رات میں گڑ گڑاتا رہا ہوں، اور ساری رات میں جو میں نے کام کیا ہے یا جو کام میں کر سکا ہوں وہ ہے رونا، یعنی کہ میں شب بھر، تمام شب جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر بیٹھا رہا ہوں، اور میرے محبوب نے میری دلداری نہیں کی، میری طرف توجہ نہیں کی، التفات نہیں فرمایا، نگاہ کرم سے، نگاہ محبت سے، پیار بھری نظروں سے کوئی بھی میری طرف جو ہے وہ التفات نہیں کیا، اور کسی نے بھی جو ہے وہ میری دل جوئی نہیں کی، بلکہ تمام شب جو ہے وہ میری دل آزاری بڑھتی گئی ہے اور بڑھتی رہی ہے، اور اس تمام شب میں، تمام رات میں اگر میرا کسی نے ساتھ دیا ہے تو وہ میری آستین ہے کہ کم از کم اس نے میرے آنسو تو صاف کیے نا، کم از کم اس نے جو ہے وہ میرے جو آنسو ہیں ان کو پوچھا تو ہے، ان کو تو ختم کیا ہے۔ تو اگر رات بھر جو ہے وہ کسی نے میرا ساتھ دیا ہے تو وہ میری آستین ہے، اور میری آستین کے علاوہ عزیز طلبہ شاعر کہتے ہیں کہ کسی نے بھی میری دلجوئی نہیں کی۔ اس کے بعد ہے عزیز طلبہ، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندہ گل سے حزیں رہا۔ نازک عزیز طلبہ حساس کو کہتے ہیں، اور شعراء حضرات جو ہوتے ہیں، شاعر جو ہوتے ہیں، یہ بڑے حساس ہوتے ہیں۔ مزاج جو ہے وہ طبیعت کو کہتے ہیں، چمن جو ہے وہ باغ یا گلشن کو کہتے ہیں، بیچ کے معنی درمیان کے ہیں، اور خندہ گل، خندہ گل کے معنی ہے پھول کی ہنسی، گل پھول کو کہتے ہیں، خندہ پیشانی جیسے ہم کہتے ہیں، تو خندہ گل پھول کی ہنسی، حزیں رہا غمزدہ یا رنجیدہ رہا۔ اب عزیز طلبہ اس شعر میں بھی شاعر نے جو مضمون بیان کیا ہے، جو انہوں نے موضوع بیان کیا ہے، یا جس چیز کا بیان ہمیں اس شعر میں بھی جو ہے وہ مل رہا ہے، وہ یہی مل رہا ہے کہ نازک مزاج تھا میں بہت اس دنیا کے باغ میں، اس دنیا میں میں بڑا حساس تھا۔ حساس یعنی جلد اثر قبول کرنے والا، تو جو انسان جتنا زیادہ حساس ہوتا ہے، جتنا زیادہ اثر قبول کرتا ہے، پھر تکالیف بھی وہ اسی قدر زیادہ جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، اور حساس شخص تو رہتا ہی تکلیف میں جو ہے وہ مبتلا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میں اس دنیا کے باغ میں، اس دنیا کے چمن میں بڑا حساس تھا، اور کیا ہوا؟ جب تک رہا تو خندہ گل سے حزیں رہا۔ تو یعنی پھول کی جو ہنسی ہے، پھول کی جو مسکراہٹ ہے، پھول کی جو تازگی ہے، پھول کی جو خوبصورتی ہے، میں تو اس سے بھی رنجیدہ رہا ہوں، میں تو اس سے بھی غم زدہ رہا ہوں، مجھے تو اس نے بھی جو ہے وہ بے چین اور بے قرار کیے رکھا ہے۔ عزیز طلبہ غور کیجئے گا، پھول کی جو ہنسی ہے، اصل میں تو یہ پھول کی تازگی جو ہے اسے دیکھ کے انسان کی آنکھوں میں تراوت، تازگی کا احساس ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ راحت محسوس کرتا ہے، لیکن یہاں پر شاعر جو ہے وہ خندہ گل سے بھی جو ہے وہ ناراضگی کا جو ہے وہ اظہار کر رہا ہے، ناراضی ہے خندہ گل سے بھی۔ وجہ کیا ہے؟ جب انسان کے اوپر، وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور پھر اس محبت میں وہ دھوکہ کھاتا ہے، اور اس دھوکے کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ اچاٹ ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ بیزار ہو جاتا ہے، یا پہلی محبت میں جب اسے ناکامی ہوتی ہے تو پھر دوسری محبت جو ہے وہ اس کی جگہ جو ہے وہ پر نہیں کر پاتی یا پر نہیں کر سکتی۔ تو جب وہ پہلی محبت میں ناکام ہے تو پھر دوسری محبت اگر آ کر مسکرائے گی بھی، مہکائے گی بھی، یہ جو ہے وہ گندہ گل کی طرح جو ہے خوشبو بھی بکھیرے گی، تو ممکن ہے اسے
تازگی کا، راحت کا یا خوشی کا احساس نہ ہو، کیونکہ اس کا دل پہلی محبت میں ٹوٹ چکا ہے اور اس کا دل دنیا سے بیزار ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ شعر کہتا ہے کہ نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندہ گل سے حزیں رہا۔ تو یہ میری نازک مزاجی نے جو ہے وہ مجھے پھر دنیا میں خوش نہیں رہنے دیا۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ہے ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ ہمدم عزیز طلبہ ساتھی کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں، اور پہلو جو ہے وہ سینے کو کہتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ دل ہوتا ہے، اور پھر وہیں رہا، اس کے پاس رہ گیا۔ عزیز طلبہ شعر کہتا ہے کہ اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، اے میرے ہم نشیں، اگر میں دیکھتا ہوں تو میرا دل جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک وہ ہے کہ سنتا نہیں کوئی بھی میری بات، ایک دل ہے کہ رہتا ہے طرفدار اسی کا۔ یا غالب نے کہا تھا کہ کہتے ہو نہ دیں گے ہم، دل اگر پڑا پایا، دل کہاں کہ گم کیجئے ہم نے مدعا پایا۔ تو یہاں پر شاعر کہتا ہے ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، میرا دل میرے پاس نہیں ہے۔ میں اگر ڈھونڈتا ہوں، تلاش کرتا ہوں، دیکھتا ہوں تو میرا دل مجھے نہیں مل پاتا۔ بیٹھا تھا اس کے پاس، اور اس سے مراد جو ہے شاعر کا محبوب ہے، شاعر کا دوست ہے، شاعر کا رفیق ہے، شاعر کا سنگی ساتھی ہے، جس سے شاعر دل لگا بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹھا تھا اس کے پاس، میں اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا تھا اور مجھے لگتا ایسے ہے کہ میرا جو دل ہے وہ پھر اسی کے پاس ہی رہ گیا ہے۔ وہ کیا اس نے کہا تھا کہ جو ہے وہ اس کو تو بچھڑنے کا سلیقہ بھی نہ آیا، وہ جاتے ہوئے خود کو یہیں چھوڑ گیا ہے، اس کو تو بچھڑنے کا سلیقہ بھی نہ آیا۔ تو یہاں پر شاعر کے ساتھ یہ ہوا ہے، شاعر خود تو اٹھ کر جو ہے وہ محبوب کی جو محفل ہے، محبوب کی جو مجلس ہے، وہاں سے اٹھ کے جو خود تو آ گیا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ محبوب کی خوبصورتی میں کھو گیا ہے، اس کا دل کا ٹھکانہ وہی ہو گیا ہے، محبوب کی آنکھوں میں کھو گیا ہے، محبوب کی زلفوں میں کھو گیا ہے، محبوب کے ہونٹوں پہ نثار ہو گیا ہے، محبوب کے رخساروں پہ نثار ہو گیا ہے، محبوب کی ہر ادا، اس کی کال، اس کی چال، اس کی ڈھال، ہر ایک چیز جو ہے اس میں دل جو ہے وہ ایسا گم ہوا ہے کہ اب شاعر کہاں بھی جاتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے تو اپنے دل کو اپنے ساتھ، اپنے دل کو اپنے پاس نہیں پاتا، بلکہ اس کا دل اس کے محبوب میں ہی لگا رہتا ہے یا اس کے محبوب کے پاس ہی موجود ہے۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ہے آخر کو ہو کہ لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ لالا عزیز طلبہ پھول کا نام ہے، اور اگا بڑھا، اس نے گرو کیا، نو بہار بہار کا موسم، اور شہید عشق عشق میں شہید ہونا، عشق کے بیمار یعنی محبت کرنے والے، زیر زمین زمین کے نیچے۔ عزیز طلبہ اس شعر میں بڑا ہی یہ خوبصورت شعر ہے، اور اس شعر میں شاعر نے صنعت حسن تحلیل کا جو ہے وہ سہارا لیا ہے اور کہا ہے کہ آخر کو ہو کہ لالا اگا نو بہار میں۔ لالا کے جو پھول ہیں وہ اگ پڑے ہیں، کہاں پہ اگ پڑے ہیں؟ بہار کا موسم آیا ہے، اور بہار کے موسم میں لالا کے جو پھول ہیں وہ اگ پڑے ہیں۔ شاعر کہتا ہے خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا، اور یہ پھول ایسے نہیں اگے کہ جو ہے وہ بہار آئی اور پھول جو ہے وہ اگ پڑے، بلکہ یہ جو عشق میں شہید ہونے والے ہیں، عشق میں مر مٹنے والے ہیں، یہ عشق میں اپنی جان سے گزر جانے والے جو ہیں، یہ ان کا جو خون ہے
وہ پھولوں کی صورت میں جو ہے وہ دوبارہ زمین سے یا بہار کے دنوں میں پھولوں کی صورت میں جو ہے وہ نمودار ہو رہا ہے۔ خون شہید عشق نہ زیر زمین رہا، یعنی کہ زمین کے نیچے بھی عاشق لوگوں کو، عشق کرنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو بھی سکون میسر نہیں آیا، چین نہیں ملا، راحت زمین کے نیچے بھی مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ وہاں پہ چین نہیں پایا انہوں نے۔ اور ہوا کیا ہے کہ یہ لالا کی صورت میں، گلاب کی صورت میں، پھولوں کی صورت میں، بہار کے موسم میں یہ دوبارہ سے جو ہے وہ خون شہید عشق جو ہے، عشق عاشقوں کا جو خون ہے وہ پھر پھولوں کی صورت میں زمین سے دوبارہ سے نمودار ہو گیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد جو شعر ہے وہ ہے، دی جان ایسے ہوش سے اپنی کہ خلق کو، جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا۔ دی جان ایسے ہوش سے، ہوش عقل مندی سے، ایسی چالاکی سے، ایسے جان دی ہے کہ خلق کو، مخلوق خدا کو، لوگوں کو جینے کا، زندہ رہنے کا میرے تا دم آخر یقین رہا، آخری سانس تک جو ہے لوگوں کو میرے زندہ رہنے کا یقین رہا ہے، بلکہ میں نے جان دے بھی دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا کہ میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہوں یا شاعر دنیا سے چلا گیا ہے۔ شاعر نے اس حوصلے سے، اس جذبے سے، اس جوانمردی سے، اس بہادری سے اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ محبت میں وہ اس قدر گزر گیا ہے اور محبت کی حدوں سے وہ اس قدر آگے گزر گیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے وہ موت تو جو ہے آتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی موت بھی لوگوں کا مسیحا بن جاتی ہے، موت بھی لوگوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ بعض لوگوں کو موت آتی ہے تو وہ مر جاتے ہیں اور ان کا نام لیوا کوئی نہیں رہتا، انہیں کوئی یاد بھی نہیں کرتا، وہ کسی کو یاد بھی نہیں رہتے، لیکن کچھ لوگ اپنی جان اس انداز سے دے جاتے ہیں، اس انداز سے پیش کرتے ہیں یا اس انداز سے خلق خدا پر جو ہے وہ قربان کر جاتے ہیں، اپنے محبوب پر قربان کر جاتے ہیں کہ ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ زندہ رہ جاتا ہے۔ ہمیشہ لوگ جو ہے وہ ان کا نام جو ہے وہ لیتے رہتے ہیں، ان کو باتوں میں جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں، محفلوں میں ان کا تذکرہ جو ہوتا رہتا ہے۔ جیسے آپ مجنوں کی بات کر سکتے ہیں، رانجھے کی بات کر سکتے ہیں، فرہاد کی بات کر سکتے ہیں، یا اور بھی جتنے عشاق اس دنیا میں گزرے ہیں یا جن کے تذکرے جو ہے وہ دنیا میں موجود ہیں، تو وہ جان تو دے گئے، جان سے تو گزر گئے، لیکن اب تک لوگ ان کی داستانیں پڑھتے ہیں، ان کی داستانیں بیان کرتے ہیں، ان کے تذکرے کرتے ہیں اور ان کا ذکر آج بھی مجالس میں کیا جاتا ہے۔ دنیا کے عشق میں وہ مرے اور جو لوگ خالق حقیقی کی محبت میں اپنی جان جو ہے وہ جان آفرین کے سپرد کر گئے، وہ پھر کب مر سکتے ہیں اور انہیں کب موت آ سکتی ہے؟ انہوں نے جان تو دی لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ اگر مجازی عشق میں جان دینے والے اس قدر زندہ ہو جاتے ہیں یا زندہ رہتے ہیں کہ لوگ ان کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، ان کی محبت کا پرچار کرتے رہتے ہیں، تو جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی محبت میں دے جاتے ہیں، تو پھر وہ لوگ بھی کبھی مرتے نہیں ہیں، موت ان کا مسیحا بن جاتی ہے، بلکہ موت انہیں ابدی زندگی دے جاتی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ زندہ ہو جاتے ہیں یا زندہ رہ جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد شعر ہے، یارانے گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ یارانے گرم رو، تیز چلنے والے جو دوست ہیں وہ تو بہت آگے نکل گئے ہیں اور میں ان سے بچھڑ گیا ہوں۔ ان سے میں ننگے قافلہ قافلے کے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا ہوں، میں پیچھے کہیں رہا، میں تو بہت ہی پیچھے جو ہے وہ رہ گیا ہوں اور
यारान गरम रो, बहुत आगे का सफ़र करके बहुत आगे जो है वो निकल गए हैं। जो चले वो तो चले गए और जो ठहरे वो कुचल गए। जो चल पड़ते हैं मंजिल की तरफ, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मंजिल के करीब होते जाते हैं। और जो राहत पसंद होते हैं, आराम तलब होते हैं, वो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते। तो जो जिनके अंदर हरारत होती है, ताजगी होती है, तवानाई होती है, जिनका जज्बा जिंदा होता है, कुछ कर लेने की ख्वाहिश होती है, कुछ पा लेने की ख्वाहिश होती है, और वो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो वो वाकई ही में आगे निकल जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ हम नवाला हम प्याला दोस्त होते हैं, एक जगह बैठते हैं, एक जगह रहते हैं, एक जगह खाते पीते हैं, लेकिन उनमें बहुत कुछ लोग जो हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर फायद हो जाते हैं, बड़ा बड़ा मालो दौलत कमा लेते हैं, बड़ी बड़ी दुनिया कमा लेते हैं, लेकिन उनमें उन्हीं में से कुछ बैठने वाले जो होते हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं, उसी तंग दस्ती का, उसी गरीबी का जो है वो शिकार रहते हैं। तो फिर ऐसे ही लोगों के लिए जो है वो शायर कहता है कि याराने गरम रहो तो सब आगे निकल गए। जिन्होंने मेहनत की वो तो आगे निकलेंगे, जिन्होंने अपने कदमों का सहारा लिया, कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे, जिदोजहद करते रहे, स्ट्रगल करते रहे, तो रह रहे वो तो आगे निकलेंगे। और फिर जो पीछे रह जाएंगे ये तो बदनामी का बायस बनेंगे, वो तो बदनामी का सबब जो है वो बनेंगे ही। इसलिए जो है वो शायर ने दुनिया की बहुत बड़ी हकीकत को इस शेर के अंदर जो है वो बयान किया है कि काम करने वाले काम कर जाते हैं, कुछ पाने वाले कुछ पा जाते हैं, लेकिन आराम तलब जो लोग होते हैं, जो सैल पसंद होते हैं, जो हाथ पर हाथ धर के जो है वो बैठे रहते हैं, वो फिर जो है खाली हाथ ही रह जाया करते हैं। और वो दोस्तों के लिए भी जो है वो शर्मिंदगी का बायस बनते हैं, काफिले के लिए भी शर्मिंदगी का बायस बनते हैं, अपने लिए भी शर्मिंदगी का बायस बनते हैं, और अपने ख़ानदान के लिए भी शर्मिंदगी का सबब बनते हैं। और याराने गरम रहो तो जो है वो अपनी मंजिल को पा लिया करते हैं। अजीज अलावा गज़ल का मक्ता है, मक्ता आखिरी शेर को कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। दो शर्तें यहाँ भी हैं, आखिरी शेर होना ज़रूरी है और शायर का तखल्लुस होना ज़रूरी है। शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी कहते हैं, रखूँ मैं रोक क्यों कर दिल अपने को मुसहफ़ी, मेरे कहे में अब तो मेरा दिल नहीं रहा। यहाँ पर जो है वो शायर ने अपने दिल का तज़किरा, अपने दिल का ज़िक्र, अपने दिल की बात, अपने दिल की रुदात हमारे सामने जो है वो रख दी है, हमारे सामने खोल कर जो है वो बयान कर दी है, और कहा है कि मैं अपने दिल को कैसे रोक सकता हूँ, या अपने दिल को रोक कर अपने पास रख सकता हूँ, या मैं अपने दिल की हिफाजत कर सकता हूँ, या मेरा दिल जो है वो मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक चल सकता है। ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे कहे में अब तो मेरा दिल नहीं रहा। मेरा जो दिल है उसने मेरा कहा मानना छोड़ दिया है। मेरे कहे में, मेरे बस में, मेरे काबू में मेरा दिल अब नहीं है, क्योंकि ये उस महबूब की जुल्फों पे फिदा हो गया है, महबूब की आवाज़ पे जो है वो फिदा हो गया है। उसकी काली स्याह घटा जुल्फें जो हैं ये उसी में खो गया है, और अब मैं इसे रोक कर भी रखूं, इसकी तवज्जो बटाने की कोशिश भी करूं, तो ये मेरे इख्तियार में नहीं है, क्योंकि मुसहफ़ी का महबूब इस कदर खूबसूरत है, इस कदर जो है वो सुरीली आवाज़ वाला आप कह सकते हैं, इस कदर जो है उसके चाल जो है, उसकी काल जो है, उसके खदो खाल जो है, इस कदर जो है, जैसे वो मीर ने कहा था ना, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की, तो मर मिटा है वो अपने महबूब की खूबसूरती पे जो है। या वो क्या उस शायर ने कहा था कि ये उंगलियां, ये ज़मुर्द तराशती शाखें, किरण किरण तेरे दांतों पे मोतियों का गुमा। ये वो शायर कहता है कि चांदनी में धुले पाँव जब भी रक्स करें, पाँव की तारीफ करता है, ये चांदनी में धुले पाँव जब भी रक्स करें, फजा में अनगिने घुंघरू छनकने लगते हैं। ये पाँव जब किसी रस्ते में रंग बरसाएं तो मौसमों के मुकद्दर चमकने लगते हैं। तो इस कदर खूबसूरती है महबूब की, तो फिर मुसहफ़ी का दिल मुसहफ़ी के काबू में कैसे जो है वो रहेगा। मुसहफ़ी
کے اختیار میں کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اس لیے مصحفی نے 2 ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور کہہ دیا ہے کہ میں اپنے دل کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، میں اپنے دل کو روک کر نہیں رکھ سکتا، کیونکہ میرا دل میرا فرما بردار، میرا تابع دار نہیں ہے، یہ میرے سے بے قابو ہے اور میرے بس میں نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پیج کو فالو کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔